چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی خاص توفیق اور اس کے کرم سے رمضان المبارک ان گھڑیوں میں قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا، اسی سلسلے کی آج نشست میں ہم موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، قرآن پاک کے نور سے ہمارے دل و دماغ کو روشن فرما دے، ہمارے سینوں کو روشن فرما دے، اور ہم زندگی کا معمول بنا لیں کہ زندگی بھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے اور قرآن پاک اور صاحب قرآن کی محبت سینوں میں بیدار کر کے زندگی بسر کریں گے۔ خالق ارض و سما ہم سب پہ کرم فرمائے اور ہم سب پہ عنایات کی بارش برسائے۔ آج سورۃ الغاشیہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ سورۃ الغاشیہ ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 88 ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 26 آیات ہیں۔ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ آقا علیہ السلام کی ذات حضرت نعمان بیان فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک سورۃ الجمعہ کے ساتھ جس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے وہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ حل یہاں پر بیان کیا ہے کہ بمعنی قد ہے، تحقیق، اتاک آپ کے پاس پہنچی، حدیث بات، حل اتاک حدیث الغاشیہ، اور غاشیہ کہتے ہیں چھا جانے والی، یقیناً آپ تک خبر پہنچی چھا جانے والی۔ یہاں چھا جانے والی سے مراد آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہے، قیامت کی ہولناکیاں ہیں، اور قیامت کے دن چاہے کوئی بلند ہے چاہے کوئی پست ہے، سبھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور وہ ایسا دن ہے کہ جس کی خبر آپ تک پہنچی، اور وہ دن اب اگر آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہے لیکن وہ دن ضرور آئے گا، وہ دن ضرور آئے گا، وہ دن ایسا ہوگا۔ اب دیکھیں وہ دن آیا، چھا جانے والی، غاشیہ چھا جانے والی، تو چھا جانے والی سے مراد یہاں پر قیامت ہے۔ قیامت جب ہوگی تو اور کوئی نہیں چھائے گا، قیامت جب ہوگی اور کسی کے نہیں چلے گی، قیامت جب ہوگی تو اس دن 2 گروہ وجود میں جو آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ ایک گروہ ان کا ہوگا کہ جو نافرمان ہیں، اور ایک گروہ ان کا ہوگا کہ جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرتے گزری۔ اور جو نافرمان ہیں ان کو کیا ملے گا، اور جو فرما بردار ہیں ان کو کیا ملے گا؟ یہ مضمون آگے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل و رسوا ہوں گے، خوف میں ہوں گے۔ وجوہ، وجہ کی جمع ہے، چہرہ کہتے ہیں۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی چہرے اس دن جو کہ رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ آگے رب کائنات نے فرمایا عاملۃ ناصبہ، سخت مشقت کرنے والے، تصلی نارا حامیہ، جھلس رہے ہوں گے دہکتی آگ میں۔ چہرے جو اس دن وجوہ یومئذ خاشعہ، ذلیل و رسوا چہرے وہ ہوں گے جو اللہ رسول کے احکامات کی نافرمانی کرتے رہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام لے کر آئے، مسلسل اس کا انکار کرتے رہے، اور اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتے رہے کہ ہم ہی اس دنیا کے بادشاہ ہیں، اس دنیا کے ہم ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن پر کچھ بھی نہیں ہوگا، جن کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ فرمایا سزا جس دن ملے گی وہ دن بھی آئے گا، اور اس دن یہ چہرے یہ مارے پھریں گے کہ ہمیں کوئی خیر کی خبر مل جائے، ہمیں بچا لیا جائے، مگر اس دن نہ ان کو کوئی بچانے والا ہوگا۔ اس دن یہ عذاب کے مستحق ہوں گے، اور ان کے چہرے رسوا ہوں گے، خوف میں ہوں گے، ذلیل ہوں گے، اور عاملۃ ناصبہ، سخت مشقت کرنے والے۔ یہاں جو مراد ہے عاملۃ ناصبہ، اس سے مراد اس زمانے کے وہ لوگ جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، اسلام کو قبول نہیں کیا، کلمہ طیبہ سے من کو روشن نہیں کیا، دل و دماغ کو حضور کے ذکر سے منور نہیں کیا، مگر وہ مشقت کرتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، اور ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنی ان کی ایک سوچ ہے۔ عاملۃ ناصبہ، مشقت کرتے ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے اس دور میں جوگی ہیں،
اس دور میں راہب ہیں، اس دور میں بڑی بڑی مشقت کرنے والی شخصیات موجود ہیں، جو مشقت بھی جھیلتے ہیں، جو کھانا بھی کم کھاتے ہیں، جو راتوں کو جاگتے بھی ہیں، جو شب بیداری بھی کرتے ہیں. یہ مشقت کے کام ہے نا، مگر کلمہ پڑھے بنا یہ کام کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر بھی جو جہنم کی آگ ہے، تسلا نارن حامیہ، پھر بھی جو آگ کے شعلے ہیں، دہکتی آگ ہے، وہ جلا دے گی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار نہیں کی، مگر وہ مشقت کرتے رہے، وہ بہت کچھ پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے اور راتوں کو جاگتے رہے. اور یہاں یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی ایجادات کی ہیں، دنیا کو بڑی بڑی کامیابیوں اور ترقیوں، بڑی بڑی کائنات کو تسخیر کیا ہے، مگر کلمہ نہیں پڑھا. مشقت محنت دنیا میں بھی کی ہے. جوگی جو عبادت کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، وہ بھی یہاں پہ مراد ہیں. جن لوگوں نے بڑی محنت کی ہے مگر کلمہ نہیں پڑھا، مگر دیکھیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلمہ، یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھ کے اپنے ظاہر و باطن کو جلا کر لیتے ہیں. کلمہ وہ نیکی کام آخرت میں وہ ہے. دنیا میں تو آپ کو اس کا اجر مل جائے گا، اس کی جو بھی نتائج ہیں وہ اچھے آپ کو مل جائیں گے، مگر قیامت کے دن جو اجر و ثواب ہے وہ انہی کے حصے میں آئے گا کہ جن کے سینوں میں ایمان کی روشنی ہے. اس لیے فرمایا جہاں بھی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو. نیک عمل کی بعد میں بات کی ہے، پہلے ایمان کی بات کی ہے کہ جن کے سینوں میں ایمان ہوگا عمل بھی ان کا قبول کیا جائے گا. یہاں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اتنے اتنے چلے کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، مگر ان لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا. تو دنیا میں تو ان کو جو اس کا ایک اچھا نتیجہ ہے، جو ایک ان کو انعام وہ مل سکتا ہے، مگر آخرت میں ان کے نہیں ملے گا. آخرت میں ان کے حصے میں ہے کہ جن کے سینوں میں ایمان کی شمع روشن ہے، جو حضور کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو مسلسل انکار کرتے رہے اور نافرمانی کرتے رہے، تسقا من عین آنیہ، ساقی بھی تسقا پلانے والا، ساقی اس کو کہتے ہیں، پلایا جائے گا انہیں کھولتے ہوئے چشمے کا پانی جو اس قدر ہوگا. دیکھیے لیس لہم طعام، ان کے لیے نہیں ہوگا کھانا، الا من ضری، مگر خاردار، وہ جو خشک جھاڑی ہے، خاردار جو کانٹے ہیں ان کے حصے میں وہ آئیں گے. تسقا من عین آنیہ، کہ کھولتا ہوا چشمے کا پانی دیا جائے گا. لیس لہم طعام، ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا، الا من ضری، کہ وہ جھاڑی خشک ہوگی اور کانٹے جو ان کو کھلائے جائیں گے. اب دیکھیں جو ایسا عین آنیہ، ایسا پانی ہوگا جو ان کے جو اندر کو جلا کے راکھ کر دے گا. پھر ان کو کھانا جو ان کے حصے میں آئے گا وہ کیا ہوگا کہ وہ خشک جھاڑی ہے، وہ آگ ہے، وہ اس قسم کے جو انداز ہیں جو ان کو کھانے پینے کے لیے ملیں گے کہ جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. فرمایا لا یسمینو، اور جس سے وہ فربا نہیں ہوں گے، موٹے نہیں ہو سکیں گے، ولا یغنی من جو، اور ان کی بھوک ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. کیوں کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کے پیش نظر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کی بھوک مٹے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا تندرست ہو جائے، توانا ہو جائے، چست ہو جائے، ذرا جان اس میں آ جائے نا. فرمایا کہ جو پانی ان کو ملے گا عین آنیہ، اور لیس لہم طعام الا من ضری، اور وہ جو کانٹے ہوں گے، وہ خشک جھاڑی ہے، اور وہ ان کو جو کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا. لا یسمینو، اس سے وہ موٹے تازہ نہیں ہو سکتے. ان کو جو جسم میں ایک چستی آتی ہے، کھانے سے توانائی آتی ہے، وہ ان کو نہیں ملے گی. اور ولا یغنی من جو، اور بھوک سے جو ہے نا، انسان جب بھوک لگتی ہے، تڑپتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اس کی بھوک مٹ جاتی ہے. ان کی بھوک بھی نہیں مٹے گی اور وہ کھانا ان کے کسی کام بھی نہیں آئے گا. اللہ اکبر. اللہ کریم ہم سب کو ان لوگوں سے محفوظ فرمائے. اور دیکھیں یہ کتنی بڑی سزا ہے جو وہ بھگتیں گے، کتنی بڑی سزا ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. انسان تصور کرے وہ ورطہ حیرت میں گم ہو جائے گا. عین آنیہ ہے اور الا من ضری ہے، اور لا یسمنو اور ولا یغنی من جو ہے کہ جس کھانے کا، جس پینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ان کو ملے گا. آج بڑے بڑے مرغن کھانے والوں، آج ایسی خوراک کھانے والوں کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو یہ کھانا، یہ حصہ ہمارے ہی لیے ہے، مگر اس دن کیا ملے گا وہ قرآن بیان کر رہا ہے. اور آگے فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی چہرے اس دن مطمئن ہوں گے، تازہ ہوں گے. وجہ کی جمع ہے لسعیہا راضیہ، اور وہ اپنی محنت پر، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے.
پہلے ان کا ذکر ہے کہ جو وجوہ یومئذ خاشیہ، رسوا چہرے، ذلیل چہرے، یہاں پر وجوہ یومئذ ناعمہ، مطمئن چہرے، تازہ چہرے، لسعیہا راضیہ، وہ اپنی محنت پر راضی ہوں گے۔ کیسے مطمئن چہرے؟ کہ آج اگر کسی شخص نے داڑھی رکھ لی ہے تو مذاق اڑاتے ہیں اس نے داڑھی کیوں رکھ لی ہے، اور اگر کوئی عورت نقاب پہن لے، حجاب پہنے، گاؤن پہن لے، اپنے آپ کو کور کرے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ماڈرن زمانے میں کون سی یہ آپ جو کام ہے جو کرنے جا رہے ہیں، کون سی آپ کے یہ انداز ہیں، کون سے طریقے ہیں آپ کے جو اپنا رہے ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ تو بالکل ایک اچھی زندگی گزاریں، جدید انداز میں زندگی گزاریں، داڑھی رکھ لی ہے، ٹوپی پہن لی ہے، آپ نے سفید لباس پہن لیا، اچھے کپڑے پہننا شروع کر دیے، اور عورتوں نے حجاب کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ جو آج تانے ان کو ملتے ہیں، آج جو دین کی راہ پر عمل کرتا ہے، جو حلال کھاتا ہے، جو لوگوں سے برا سلوک نہیں کرتا، جو خیر، جس کی ذات سے خیر کے چشمے پھوٹتے ہیں، جو لوگوں کی بھلائی کرتا ہے، اور جس کے دل میں بھلائی ہے، جس کے دماغ میں بھلائی ہے، اور جو بھلائی کے دروازے کھولتا ہے، جو لوگوں کا حق نہیں مارتا، جو لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، جو لوگوں سے پیار کرتا ہے، جو دین کے رستے پر چل کے دین پہ خرچ کرتا ہے اپنا مال۔ دنیا میں مال خرچ سبھی کرتے ہیں، کچھ عیاشی میں کرتے ہیں، کچھ دین کے کاموں میں کرتے ہیں۔ جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے میں کرتے ہیں کہ میرا مال دین پہ خرچ ہو، اور وہ نیکوکار بن جاتے ہیں، دیندار لوگ بن جاتے ہیں۔ اور ظاہر دنیا میں رہنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ پچھلے زمانے کی بات کرتے ہیں، آپ پچھلے زمانے میں لوٹ چکے ہیں، یہ کیا کام ہے جو کر رہے ہیں۔ مگر جو مطمئن رہے، جو لوگوں کے تانے سنتے رہے، لوگوں کی باتیں سنتے رہے، مگر ان کا من روشن رہا، ان کا دل روشن رہا، اور ان کی باتیں سن کر بھی اپنے دین پر، اپنے طریقوں پر استقامت کے ساتھ رہے اور صحیح معنوں میں عمل کرتے رہے۔ رب نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ان کے چہرے مطمئن ہوں گے، تازہ ہوں گے، اور وہ اپنی دنیا کی محنت پر راضی ہوں گے، کیونکہ مقام اسے ملتا ہے جو محنت کرتا ہے، عزت اس کو ملتی ہے جو محنت کرتا ہے، بلندی و وقار اس کو ملتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ جو گھر بیٹھا رہے، جو کوئی کام نہ کرے، جو محنت نہ کرے، جس کے من میں لگن نہ ہو، سچی لگن نہ ہو، کچھ کرنے والا نہ ہو، وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ منزل انہی کو ملتی ہے جو محنت کرنے والے، جو جد و جہد میں لگے رہتے ہیں، جو سچی لگن میں لگے رہتے ہیں، ان کو مقام ملتا ہے۔ ان لوگوں نے دنیا میں محنت کی تھی، دین کے کاموں میں حصہ لیتے رہے، دین اپنی زندگی میں انہوں نے نافذ کر لیا، نماز کے پابند ہو گئے، درود و سلام پڑھنے والے، حضور سے محبت کرنے والے، سرکار کی ذات سے عشق کرنے والے، اور پھر مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے وہ لوگ، جو لوگ تھے دنیا میں محنت کرتے رہے، اپنی اس محنت پہ راضی ہو جائیں گے جب ان کو اتنا انعام ملے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اتنے مطمئن چہرے ہوں گے، اتنے تازہ چہرے ہوں گے۔ اور آگے ان کے لیے کیا انعام ہے؟ پہلے جو اہل جہنم تھے ان کے لیے تھا نا کہ تسقا من عین آنیہ، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا کہ تسقا من عین آنیہ ان کے لیے تھا، اور لیس لہم طعام الا من ضریع ان کے لیے تھا۔ مگر یہاں کیا ہے اہل ایمان کے لیے؟ فرمایا فی جنات عالیہ، بہشت بری، عالیہ، باغ، کیا کہنے، سبحان اللہ، لا تسمع فیہا لاغیہ، کہ جس میں وہ لغو بات نہیں سنیں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا دنیا میں کہ عجیب قسم کی قصے، کہانیاں، باتیں سنائی جاتی ہیں، بری بری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ وہ جس جنت میں ہوں گے وہ اعلیٰ بھی ہوگی، عرفہ بھی ہوگی، اور اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی غلط بات نہیں ہوگی، کوئی من کو عجیب قسم کی جو کہ تصور میں لے جانے والی بات نہیں ہوگی۔ ایسا لا تسمع فیہا لغو، لا تسمع فیہا لاغیہ، کہ اس میں کوئی بھی لغو بات نہیں ہوگی، بیہودہ بات نہیں ہوگی۔ تو ہمیں یہاں منع کیا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی بیہودہ باتوں سے دنیا میں اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ انداز ہے قرآن پاک کا۔ فرمایا فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے رواں، بہتے ہوئے چشمے۔ کتنا دیکھیں، تصور میں جائیں، انسان کو کتنا مزہ آتا ہے، کتنا لطف آتا ہے کہ فیہا عین جاریہ، وہ چشمے ہوں گے، رواں چشمے، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں گے، اہل ایمان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ اور آگے فرمایا فیہا سرر مرفوعہ، اس میں مسندیں ہوں گی اونچی اونچی، اعلیٰ قسم کی مسند ہوگی دنیا۔ واکواب موضوعہ،
اور ساگر قرینے سے رکھے ہوئے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةً گاؤ تکیے قطار در قطار، وَزَرَابِيجُ مَبْثُوثَةً اور قالین بچھے ہوئے۔ یہ ان 4-5 آیات کو دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے، منظر بڑا اچھا لگتا ہے کہ گاؤ تکیے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، مسند اونچی ہے اور بڑے بڑا پروٹوکول ہے، گلاس بھی پروٹوکول کے ساتھ ہیں، کھانا بھی پروٹوکول کے ساتھ مل رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو انعام دیا ہے۔ اہل ایمان یہ چیزیں تمہارے لیے ہیں، قالین اچھے ہیں، گاؤ تکیے ہیں، مسند تمہاری اونچی ہے، کھانے کو سب کچھ مل رہا ہے، اور تمہارے جو کہ خدمت کرنے والے لوگ اس انداز میں ہیں کہ جو تم مانگو گے تم کو وہ ملے گا، جو تم چاہو گے تمہارے حصے میں وہ بات آئے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہاں 4 چیزیں ہیں کہ اونٹ کو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے کیسا عجیب بنایا ہے اونٹ کو، اور آسمان کو بلند کیا گیا، پہاڑوں کو قائم کیا، پہاڑوں کو ایک بڑے توازن کے ساتھ نصب کیا، زمین کیسی بچھائی ہوئی ہے۔ ان 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلے آیت کے شروع میں دیکھیں غاشیہ قیامت چھا جانے والی کا ذکر ہے، پھر ان کا ذکر ہے جو چہرے اس دن رسوا ہوں گے، پھر ان کو کیا ملے گا وہ ذکر ہے، پھر ان کے چہرے جو وجوہ یومئذ ناعمہ ہوں گے ان کا ذکر ہے، عین جاریہ ہوگا وہ ان کو انعام ملا۔ پھر یہاں پر مضمون بدلا، فرمایا کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو اللہ نے کیسے تخلیق کیا ہے، کیونکہ عرب کے وہ لوگ دیہات کے رہنے والے یا ان پڑھ یا کوئی دنیا میں جو ان پڑھ بھی ہو، عام شخص بھی ہو، وہ بھی ان 4 چیزوں کو دیکھتا ہے، اونٹ کو دیکھتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے، پہاڑ کو دیکھتا ہے، ان 4 کو سبھی دیکھتے ہیں۔ فرمایا اونٹ جو ہے یہ اللہ کی ایسی ایک تخلیق ہے کہ اس کو ریگستان کا جہاز بھی کہتے ہیں، کہ صحرا ریگستان میں بڑے بڑے جانور بھی اور بڑے بڑے انسان بھی چل نہیں سکتے بہت زیادہ، اونٹ کو جتنا چلانا چاہیں آپ بھی چلتا رہے گا، یہ تھکتا ہی نہیں ہے۔ اور ہمیں پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، اور جانوروں کو پیاس بھوک لگتی ہے، وہ تڑپتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور اونٹ کچھ پیے بنا بھی 8-10 دن زندہ رہ لیتا ہے۔ اور ہم جب سونگتے ہیں بڑی قریب چیز اس کو سونگتے ہیں، اونٹ کو اللہ رب العزت نے سونگنے کی قوت اتنی زیادہ دی ہے، دور بھی کہیں پانی ہو یہ سونگ لیتا ہے، اسے اس کی خوشبو آ جاتی ہے، یہ وہاں سفر شروع کر دیتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور اونٹ اس کے پاؤں چپکے ہوئے کیسے ریگستان میں چلتا ہے، کیسے صحرا میں یہ چلتا ہے۔ اور جانور انسان پالتا ہے کس کے لیے؟ سواری کرنے کے لیے اور اس کا کھانے کے لیے۔ اونٹ پہ لوگ سواری بھی کرتے ہیں، اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اور یہ ایسا بہتر جانور ہے کہ بچے بھی اس کی نکیل پکڑ کے دائیں بائیں اس کو لے جاتے ہیں۔ اور جب اور جانوروں پہ ہم نے بیٹھنا ہو ہم خود چڑھتے ہیں، گھوڑے پہ خود سوار ہونا پڑتا ہے، مگر اونٹ پہ بیٹھنا ہو یہ بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے۔ یہ کیسی اللہ کی تخلیق ہے؟ فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت نے یوں ہی دنیا کو بنا دیا ہے؟ اونٹ تم دیکھو، جانوروں میں کیسا جانور ہے، کیسا ہے کہ جس کی تخلیق بڑی عجیب قسم کی ہے، اور یہ ایسا ہے کہ 8-10 دن کھائے پیے بنا زندہ رہ لیتا ہے، اور جب کھاتا ہے پیتا ہے پھر خوب کھاتا پیتا ہے، اپنی وہ ٹینکی پھر وہ بھر لیتا ہے نا، تاکہ اگر کہیں پہ مجھے نہ کھانا پینا پڑے تو میں گزارا کر لوں، اور جو وہ چیزیں جو اور جانور نہیں کھاتے یہ وہ بھی کھا کے گزارا کر لیتا ہے۔ اور آسمان جو بغیر ستون کے بنا ہے، اس کو سپورٹ کرنے والا کوئی چیز نہیں ہے کہ جس پہ یہ کھڑا ہے، بغیر ستون کے ہے یہ۔ اور پہاڑوں کو دیکھیں، پہاڑ کتنے بلند و بالا ہیں، K2 دیکھ لیں، ماؤنٹ ایوریسٹ دیکھ لیں، پاکستان میں بہت بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اور عرب ملکوں کے پہاڑ تو پھر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں نے خود ملک عمان میں سلالہ میں ایسے پہاڑ دیکھے، سلالہ سے ہاسک کی طرف سفر کرتے ہوئے، کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اتنے اونچے پہاڑ ہیں، اور جتنے وہ اونچے ہیں اس سے زیادہ وہ زمین کے اندر ہیں، ان کی جڑیں مضبوط ہیں، اور پہاڑوں سے کیا کچھ نہیں نکلتا، بہت کچھ نکلتا ہے۔ اور زمین دیکھیں، پاکستان کی زمین ہندوستان کی ہے، بنگلہ دیش کی ہے، امریکہ چلے جائیں، ویسٹ انڈیز کی دنیا ہے، اور اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، یورپ ہے، جاپان ہے، ساؤتھ افریقہ، سب ملکوں کی زمین ہے، اور زمین سے کیا کچھ نہیں نکل رہا، کہیں سے زمین سے تیل نکل رہا ہے، کہیں زمین سے معدنیات نکل رہی ہیں، اور بہت کچھ نکل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تم اس پہ غور نہیں کرتے؟ جو ان چار چیزوں پہ غور ہر شخص کر سکتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے چاہے وہ ان پڑھ ہے۔ فرمایا یہ 4 مثالیں پیش کی جا رہی ہیں،
4 مثالیں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیغام سچا ہے، آپ کی بات سچی ہے، آپ کا کہا سچا ہے، مگر یہ نہیں مانتے تو یہ ان کا اپنا نصیب ہے۔ ان کو بتائیں تو صحیح کہ اونٹ کیسا ہے، آسمان کیسا ہے، پہاڑ کیسے ہیں، زمین کیسی ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ فذکر نصیحت کرنا، پس آپ نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا پیغام اور آپ کا کام ہے بتانا، آپ کا کام ہے ان کو بتانا، ان کو سکھانا، رستے پہ چلانا۔ اگر یہ نہیں سمجھتے، نہیں چلتے، یہ ان کے اپنے من کی بات ہے، ان کی اپنی کمزوری ہے، سستی ہے، کاہلی ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کام ہے کہ آپ صحیح معنوں میں ان کو بتائیں، ان کو نصیحت کریں۔ نصیحت کا عمل آپ نے نہیں چھوڑنا، وہ جاری رکھنا ہے۔ نصیحت آپ نے جاری رکھنی ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑنی، وہ جاری رہے۔ آگے مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ ان کا اپنا نصیب ہے۔ آپ ان کو جو مثالیں پیش کر رہے ہیں، جو ان کو بتا رہے ہیں، پیغام ہی یہ ہے کہ جو آپ کا پیغام ہے وہ سچا ہے۔ اور آگے فرمایا لست علیہم بمسیطر، تو آپ ان کو جبر سے نہیں ان کو بتا سکتے، اور ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے روز حشر آپ سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے آپ کی بات کیوں نہیں مانی۔ آپ کا کام ہے بتانا۔ یہاں پر قیامت تک مبلغین کے لیے بھی راہ اللہ پاک نے جو کہ ہموار کر دی اور ان بتا دیا اور ایک ڈائریکشن دے دی ہے کہ مبلغ کا کام ہے تبلیغ کرنا۔ وہ تبلیغ نہ چھوڑے کہ یار میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، ترجمہ بھی کرتا ہوں، تفسیر بھی کرتا ہوں، اچھی اچھی مثالیں بھی پیش کرتا ہوں، قرآن جو کہتا ہے وہ بتاتا بھی ہوں، اچھے رستے پر چلاتا بھی ہوں، میرا پیغام بھی سچا ہے، میری بات بھی سچی، میرا کہا ہوا جو قول ہے وہ بھی سچا، میرا عمل بھی صحیح ہے، اور جس رستے پر وہ رستہ بھی صحیح ہے، مگر اس کے باوجود یہ میری بات نہیں مانتا تو نہ مانے۔ آپ کا کام ہے بات کرنا، آپ کا کام ہے بات پہنچانا، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا۔ تو مبلغ کا کام ہے وہ نصیحت کرتا رہے، وہ بات پہنچاتا رہے۔ کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے۔ قیامت کے دن یہ تو پوچھا جائے گا کہ آپ نے بات بتائی کہ نہیں بتائی، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے آپ کی بات کو کیوں نہیں مانا، وہ ان سے پوچھا جائے گا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو مبلغ کو چاہیے دل چھوٹا نہ کرے کہ میری بات سنتا کوئی نہیں، میرا پیغام کوئی نہیں سنتا تو نہ سنے، لیکن پیغام دینا نہ چھوڑیے گا، پیغام دیتے رہیے گا۔ یہ قرآنی اصول جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ آگے فرمایا الا من تولا وکفر، مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ انہیں عذاب دے گا، بہت بڑا ان کو عذاب دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو نہ ان کو عذاب نہ ملے، ان کو سزا نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج انکار کرتے رہیں، آج آپ سے دور ہوتے رہیں، آج آپ کی بات نہ مانے اگر نہیں مانتے، مگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنا بھی دور جائیں گے بالآخر اس اللہ کی پکڑ میں ضرور آئیں گے، اس کی پکڑ میں آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ پھر ان کو عذاب ہوگا، اور ویسا عذاب ہوگا بڑا ان کو عذاب ملے گا، چھوٹا عذاب نہیں ملے گا۔ پھر عذاب بھی ان کے مقدر میں بڑا ہے، چھوٹا عذاب بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین و سامعین، سورۃ الغاشیہ کا پیغام یہ ہے کہ وہ چھا جانے والی آئے گی، قیامت نے آنا ہے، اور کچھ چہرے رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، کچھ چہرے تر و تازہ روشن انعام ان کو ملے گا، کچھ چہرے بڑے مطمئن ہوں گے، اور دنیا میں جو دین پر چلتے رہے۔ اس لیے آپ کو بھی اگر کوئی تانے دیتا ہے، کوئی فیملی میں برا کہتا ہے کہ تم نے کس رستے کا چناؤ کر لیا، تم ابھی انجوائے کرو، ابھی بچپنا ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی ان چکروں میں پڑ چکے ہو، جب بوڑھے ہو گئے پھر آ جانا۔ ارے زندگی کا کیا پتہ کہ زندگی کتنی ہے، یہ کیا خبر کہ بوڑھوں سے پہلے جوانوں نے مرنا ہے۔ کیا ہماری آنکھوں کے سامنے جوانوں کے جنازے نہیں اٹھتے؟ کیا بچوں کے جنازے نہیں اٹھتے؟ کیا بوڑھوں نے ہی پہلے مرنا ہے؟ کیا جوانی کی جو موت ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی؟ کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ توبہ کا در ہمیشہ کھلا ہے، ہمیں چاہیے کہ توبہ استغفار کرتے رہیں اور پلٹ آئیں اس راہ پہ جو اللہ کی راہ ہے، جو اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے۔ تو جو دنیا میں دین پر چلتا رہے گا قیامت کے دن مطمئن ہوگا، بڑا مطمئن ہوگا، عالی شان محلات میں رہے گا، سب کچھ اس کو ملے گا، ساری نعمتیں اس کو ملیں گی، سب کو ملتی رہیں گی۔ تو خالق ارض و سما ہم سب پہ کرم فرمائے، ہم سب پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور یہ جو قرآن پاک کا پیغام ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔